بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ یہ مکافات عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم جو اعمال کریں گے آخرت میں تو حساب ہوگا، لیکن یہ حساب دنیا میں بھی شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم احتیاط سے نہ چلیں تو ہمیں ٹھوکر لگ جائے گی، گر سکتے ہیں، یا اپنے ہنڈیا چولہے پر رکھی ہوئی ہے، یہ آپ نے توجہ نہ کی، بھول گئے تو وہ جل جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ بہت زیادہ شراب پیتا ہے یا نشے کا عادی ہے تو اس کے اثرات تو ہوں گے۔ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اب اس کو وقتی طور پر فائدہ ہوا، لیکن یہ بھی ہے کہ وہی دنیا کا واحد چور اور ڈاکو تو نہیں ہے، اور بھی چور اور ڈاکو ہیں، کسی کا وہ بھی شکار ہو جائے گا۔ اس کے کئی انداز سے اللہ تعالیٰ پیسے نکالنے کے بے شمار انداز ہیں۔ اس کو کوئی ایسا روگ لگ گیا، جتنے پیسے اس نے لوٹے سارے لگ گئے، نہ وہ دنیا میں رہا، نہ وہ پیسے سے فائدہ اٹھا سکا۔ اب اس کا ایک اور انداز ہے ہمارے رویے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص طاقتور ہے، اس کی اناپ بڑی اونچی ہے، متکبر ہے، اناپ پرست ہے، ذرا سی کسی کی معمولی بات بھی برداشت نہیں ہوئی اور اس کی بہت زیادہ رسوائی کر دیتا ہے، ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ معاملہ ختم ہو گیا، معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کو کوئی ایسا بندہ مل جائے گا جو اس سے بھی طاقتور ہوگا اور اتنی رسوائی اور اس کو ذلیل کرے گا کہ وہ اپنی تذلیل کی ہوئی اس کو بھول جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ مکافات ہے۔ اگر نہیں تو کر کے دیکھ لیجیے، بہن بھائیوں کے حصے ہیں وراثت میں، تو آپ اپنے تعلقات سے یا اپنی چربا زبان سے کوئی ایسی باتیں کر کے آپ کسی پر غالب ہو گئے، آپ نے اس کا حصہ ہتھیا لیا۔ اب نجائز کا وہ مکافات کیا نکلنی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کے اس انداز میں اس کے پیسے کہاں ضائع ہو جانے ہیں، کہاں لگ جانے ہیں، ممکن ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو۔ ہم ایک اور مکافات کا شکار ہوتے ہیں، وہ ہے خود غرضی، انا پرستی اور خود پسندی۔ ہر وقت بندہ نا اسی میں رہتا ہے کہ میں نمایاں ہوں، یا آج کل کے دور میں کہ جی لائکس کتنے ملتے ہیں یا میری تعریف کتنی ہوتی ہے، اس کے بھی اس پر نا ایک نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں۔ وہ ذرا سا کہیں کم لائکس ہوئے، وہ ایک سزا میں چلا جاتا ہے، کہیں زیادہ اپریشیشن نہیں ملی، وہ ایک سزا میں چلا جائے گا۔ سیلیبریٹیز ہیں پر اکثر ڈپریشن کا شکار ہے، اور وہ ڈپریشن کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو وہ اپریسیشن ملنی کم ہو گئی ہے، وہ چیز ان کے نا دل کو بڑی لگتی ہے۔ اب چونکہ خود پسندی ہے، نمایاں ہونے کی بہت زیادہ خواہش موجود ہے، یہ جو اس طرح کی خواہش ہے نمایاں ہونے کی، اور دوسروں سے یعنی کوئی جالسی کا انداز بھی اس میں ہو کہ فلاں کو یہ چیز نہ ملے، اس کو مل گئی، اب وہ دل کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب گویا کہ مکافات کیا ہے کہ جالسی کو منع کیوں کہا گیا کہ جب آپ اس کا شکار ہوں گے تو مکافات کا انداز یہ ہے کہ آپ ایک تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جو شخص ان سے نکل گیا، بچ گیا، یعنی اپنی میں جنہوں نے مار لی، دوروں کی خوشیوں میں شریک ہونا یا غمیوں میں شریک ہونا، اس کا مکافات کیا ہوگا؟ جب وہ کسی کی خوشی میں شریک ہو رہا ہے تو یقین کریں اللہ اس کو خوشیوں سے نوازے گا۔ جب وہ کسی کی پریشانیوں میں شریک ہوئے گا اور کسی کا غم غلط کرنے میں اپنا ایک رول ادا کرے گا، آپ دیکھے گا کہ اللہ ان کو ان غموں سے بچائے گا۔ کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ جی وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ ایک تو میں نے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا بتائیں، والدہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام کہیں آپ کے پاس تو نہیں گزارے؟ اس کی آنکھیں نم دار ہو گئی، آنکھیں بھر آئیں، کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے یہ جو آپ پر انعامات ہوئے، اس کی ساری اولاد بڑی اسٹیبلشڈ ہے، بچے ڈاکٹر ہیں، سارے اسپیشلسٹ ہیں، کوئی ابراڈ ہے، کوئی پاکستان میں ہے، بیٹی ہے وہ بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ چیز ہے اور وہ مجھے موقع ملا۔ اب دیکھیں مکافات تو ہیں، اللہ نے آخرت میں ماں باپ کی خدمت کا صلہ تو دینا ہی ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ مکافات دنیا سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ جو ایک ایک دن آپ نے ماں کی خدمت میں گزارا جب وہ اتنی ضعیف ہو گئی تھی، یہ ان ریوارڈڈ تو نہیں رہنا تھا۔ اور دوسری بات، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں، کوئی اولاد سے آپ کو کوئی شکوہ ہے؟ کہتا نہیں، مجھے پیسہ خرچ کرتے ہیں،
میں باہر جاتا ہوں تو میں اکانومی کو کہتا ہوں مجھے ٹکٹ لے دو، وہ کہنے لگے ابو ہم آپ کو بزنس کلاس میں بلائیں گے، اللہ نے ہمیں پیسے دیے ہوئے ہیں۔ آخری بات یہاں ختم کروں گا، پاکستان کے ایک بہت مالدار شخص تھے، ان کے پیسہ کمانے میں کئی ناجائز طریقے بھی شامل تھے۔ میں نے کہا اس بندے کو کبھی آپ کے نوٹس میں آیا، کبھی کوئی پریشانی زندگی میں دیکھی ہو؟ کہتا ہاں، اس کو اللہ نے اولاد دی، وہ ذہنی طور پر معاف تھی، اب وہ سارے پیسے لگانے کے بعد بھی ایک صحت مند اولاد کی شکل میں وہ نہیں لے کے جا سکتا تھا۔ تو یہ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق فرمائے کہ ہم اپنی انا سے، خود پرستی اور خود پسندی سے نکلیں، اور راست فکری جسے کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز فکر کی ہم بات کرتے ہیں، اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی میری بات مجھ سے غلط نکلی، میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اگر اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہم پر اپنی انعامات کی نوازش کرے، اور آپ سب پر بھی اپنے انعامات کی نوازش کرے۔ خدا حافظ، شکریہ۔